السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے رہیں گے۔ میرا نام ہے کلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کلام بلاگ۔ آج ہم لوگ عبد البصیر بول کے ایک یوٹیوب چینل ہے، ان کے ویڈیو پہ ریاکشن دینے آئے ہیں کہ وہ ویڈیو میں بتائیں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام کس کس کتاب میں ہے، کون سی کتاب میں ہے اور کتنے پہلے سے ہے، اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں بھی ہوا ہے تو شاید آپ میری بات پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر لیں تاکہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آ جائے، اور ہاں، ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ورنہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہندوؤں کی کتاب بھوش پران میں لکھا ہے کہ محمد نام کا ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرب میں آئے گا۔ یہاں صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد لیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ عرب میں آئیں گے، اور رسول اللہ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پوری انسانیت میں سب سے افضل ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور کتاب اتھرو وید میں بھی لکھا ہے کہ وہ نرشنسا ہوگا، وہ کوراما ہوگا، جو کہ 60,000 دشمنوں میں بھی محفوظ رہے گا۔ نرشنسا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور کوراما کا مطلب ہوتا ہے پیس، شانتی، امن پھیلانے والا۔ اب ذرا آپ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اوپر غور کریں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن کوراما کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے امیگرینٹ، اور یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب اس کے علاوہ بھی ہندوؤں کی ایک اور مقدس کتاب اتھرو وید میں لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں تعریفیں سنیں گے تو ان کی ہمت بڑھ جائے گی، اور وہ 10,000 دشمنوں سے لڑے بغیر جیت جائیں گے، اور وہ لوگ کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ جنگ کے میدان میں تعریفیں سنیں گے تو ان کی ہمت اور بڑھ جائے گی۔ سیم یہی بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ اب اس میں اگلی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ 10,000 کے خلاف لڑیں گے، تو جنگ موتا کے اندر 3,000 مسلمانوں کا مقابلہ بھی 10,000 کافروں کے ساتھ تھا، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ کاروں کے خلاف لڑیں گے۔ کاروں کا ویسے مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور اگر ہم کاروں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے احمد، اور احمد رسول اللہ کا ہی ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ اتھرو وید کے منترا نمبر 7 میں لکھا ہے، بھگوان کی مدد سے ابھانڈو 20 چیفز اور 60,099 دشمنوں کو ہرائے گا۔ اور یہاں جس انسان کا نام ابھانڈو لیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یتیم۔ اور اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ بچپن سے ہی یتیم تھے۔ سموید میں لکھا ہے کہ اس رشی کو اس کی ماں دودھ نہیں پلائے گی۔ اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی والدہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، اور پھر رسول اللہ کو دودھ ان کی دائی حلیمہ سعدیہ نے پلایا تھا۔ اب ہندوؤں کے ایک بہت بڑے اسکالر پنڈت وید پرکاش نے اپنی ایک کتاب محمد ان ہندو اسکرپچرز میں بتایا ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ آلریڈی اس دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ کلکی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا آخری میسنجر ہوگا، اور ہر مسلمان کا اس بات کے اوپر پکا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر یعنی کہ میسنجر تھے۔ کلکی اوتار کے بارے میں ویدوں میں لکھا ہے کہ اس اوتار کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا اور ماں کا نام سومنپ ہوگا۔ وشنو بھگت کا مطلب ہے وشنو کا بندہ، اور رسول اللہ کے والد کا نام تھا عبداللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو ان دونوں لفظوں کا آلموسٹ سیم میننگ ہے۔ اس کے بعد اس اوتار کی ماں کا نام بتایا گیا ہے سومنپ، جس کا مطلب ہے شانتی، اور رسول اللہ کی والدہ کا نام تھا آمنہ، جس کا مطلب بھی شانتی ہی ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور پر زندہ رہے گا۔ اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ زیتون اور کھجوریں رسول اللہ کو بہت زیادہ پسند تھیں، اور رسول اللہ ان دونوں چیزوں کا بہت زیادہ استعمال بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار اپنی زمین کے سب سے رسپیکٹڈ خاندان میں پیدا ہوگا، اور رسول اللہ بھی عرب کے سب سے زیادہ عزت دار خاندان قریش میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے مذہب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار کو گاڈ غار میں فرشتے کے ذریعے اپنا میسج دیں گے، ایگزیکٹلی جیسے رسول اللہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار ہیرا کے اندر اللہ کا پہلا میسج دیا تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار کو بھگوان ایک ایسا گھوڑا دیں گے جس کی مدد سے وہ 7 آسمان اور زمین گھومے گا،
اور اب یہ بات بھی تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ معراج کی رات کو رسول اللہ نے براق کے اوپر 7 آسمانوں اور زمین کا سفر کیا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار کو بھگوان خود مدد دیں گے، ایگزیکٹلی بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں غیب سے مدد کی۔ اور ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کا کلکی اوتار کا انتظار کرنا بالکل فضول ہے، کیونکہ وہ جس اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ پہلے ہی اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو یہ تھا ریاکشن ویڈیو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے جگہ نام ہے، ہر ایک کتاب میں نام ہے، بہت جگہ بھی نام ہے، کرسچین کے کتاب میں بھی ہے، ہندو لوگ کی کتاب میں بھی ہے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ بس میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے نماز پڑھتے رہو۔ اللہ حافظ۔